مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی فصل میں بیع کے صحیح ہونے کی شرطوں کی اقسام کا ذکر ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیع کے صحیح ہونے کی شرائط کی چند قسمیں ہیں۔ بعض اقسام تو تمام بیوع کو شامل ہیں اور بعض اقسام بعض کو خاص کرتی ہیں، بعض کو نہیں۔ شرائط عامہ کو اس طور سے ذکر کیا کہ جو عام شرطیں ہیں ان میں سے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں انعقاد اور نفاذ کی شرطیں ذکر کیں وہ شرائط عامہ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز جس کے بغیر جو بیع منعقد نہ ہو اور جو نافذ نہ ہو تو اس کے بغیر وہ ضرورتاً صحیح بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صحت یہ انعقاد بیع اور نفاذ بیع پر ایک امر زائد ہے، لہذا جو بھی انعقاد بیع کی شرط ہوگی وہ صحت بیع کی شرط ضرورتاً ہوگی، اور اس کا عکس کلی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو صحت کی شرط ہوگی وہ نفاذ اور انعقاد بیع کی بھی شرط ہو ہمارے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ بیع فاسد یہ منعقد بھی ہو جاتی ہے اور نافذ بھی ہو جاتی ہے قبضے کے اتصال کے وقت، ہمارے نزدیک اگرچہ درست نہیں ہوتی ہے مگر منعقد بھی ہو جاتی ہے اور نافذ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ شرائط عامہ کا ذکر ہوا۔ اور دوسری شرط یہ بھی ذکر کی گئی ہے منہا کر کے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے مبیع کا معلوم ہونا اور اس کے ثمن کا ایسا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو جھگڑے سے مانع ہو، لہذا اگر دونوں میں سے کوئی ایک ایسا مجہول ہے کہ جس کی جہالت منازعہ اور مجادلے کی طرف پہنچا رہی ہے تو بیع فاسد ہو جائے گی، یا تو ثمن مجہول ہو یا مبیع مجہول ہو۔ اور اگر ایسی جہالت ہے جو منازعہ کی طرف نہیں پہنچا رہی ہے تو بیع فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ جو جہالت مفضی الی المنازعہ ہوتی ہے وہ تسلیم و تسلم لین دین سے سپرد کرنا اور لے لینا اس سے روکنے والی ہوتی ہے، لہذا مقصود بیع حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب جھگڑے کی طرف وہ جہالت نہیں لے جائے گی تو چونکہ وہ تسلیم و تسلم سے مانع بھی نہیں ہوگی لہذا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اس کی مثال ادھر دی ہے صاحب کتاب نے، مثال یہ پیش کی ہے چند مسائل کو لے کر کے، کہا یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا بعتک شاة من هذا القطیع او بعتک ثوبا من هذا العدل فالبیع فاسد۔ کسی شخص نے کہا کہ میں نے اس ریوڑ سے بکری بیچی یا اس گٹھری سے کپڑا بیچا تو بیع فاسد ہے۔ دلیل اس کی یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ بکری کے ریوڑ سے بکری اور گٹھری سے کپڑا یہ ایسی اس میں جہالت ہے اس قول میں کہ جو جھگڑے کی طرف لے جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مشتری پہاڑی بکرا یا بکرے پر ہاتھ چلائے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور بائیں دبلی اور پتلی سستی بکری دینا چاہے،
تو بکری اور بکریوں میں چونکہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور کپڑے میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، کوئی کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، کوئی سستا ہوتا ہے، تو مشتری مہنگے پر ہاتھ چلائے گا اور بائع سستے کے لیے کہے گا، تو یہی جہالت مفضی الی المنازعہ ہوگی، اس بنیاد پر یہ بیع فاسد ہوگی۔ اور اگر بائع نے بکری کو متعین کر دیا یا کپڑے کو متعین کر کے مشتری کے حوالے کر دیا اور مشتری خوش بھی ہو گیا تو یہ جائز ہوگی، اور یہ ابتداءً ہی بیع بالمرادات ہوگی۔ اور چونکہ تمام بیوع یہ اشیاء کو پورے طور سے اپنے قبضے میں لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی مدتوں کے ختم ہونے تک، اور باہمی جھگڑا یہ ان کے فنا ہونے کی طرف لے جائے گا، جس کی بنیاد پر تناقض کا ثبوت ہو جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ چونکہ رضا یہ بیع کی اب شرط ہے اور رضا معلوم میں ہی متحقق ہوگی، تو جب تک مبیع اور ثمن دونوں معلوم نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کر وہ بیع صحیح ہوگی۔ اس بنیاد پر یہ جو شرط ہے مبیع کا اور ثمن کا ایسا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ منازعے سے یعنی روک دے۔ دیکھیے فصل وَأَمَّا شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فَأَنْوَاعٌ، رہ گئے صحت کے شرائط تو اس کی چند قسمیں ہیں۔ بعضها يعم البياعات كلها، بعض تو شرطیں بعض قسمیں ساری قسم کی بیوع کو شامل ہیں اور بعض کو خاص کرتی ہیں نہ کہ بعض کو۔ اما الشرائط العامہ، رہ گئے عام شرائط، فمنها ما ذکرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انعقاد اور نفاذ کی شرطیں ہم نے ذکر کی، کیونکہ جو منعقد نہیں ہوگا، جو بے منعقد نہیں ہوتی ہے جس کے بغیر، اور جس کے بغیر نافذ نہیں ہوتی ہے، لا یصح بدونہ، اس کے بغیر وہ درست بھی نہیں ہوتی ہے ضرورتاً۔ اذ الصحۃ امر زائد علی الانعقاد والنفاذ، اس لیے کہ صحت یہ امر زائد ہے انعقاد اور نفاذ بے پر، تو جو بھی انعقاد بیع کی اور نفاذ بے کی جو بھی شرط ہوگی وہ صحت بے کی بھی ضرورتاً شرط ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صحت بے کی شرط ہے وہ ہمارے نزدیک نفاذ اور انعقاد بے کی بھی شرط ہو جائے۔ فَإِنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ بَيْعَ الْفَاسِدَ يَنْعَقِدُ وَيَنْفُذُ، کیونکہ بیع فاسد اور بیع فاسد منعقد بھی ہو جاتی ہے اور قبضے کے اتصال کے وقت ہمارے نزدیک نافذ بھی ہو جاتی ہے اگرچہ صحیح نہیں ہوتی۔ وَمِنْهَا، اور انہی میں سے یہ بھی ہے، اقسام میں سے، صحت کے شرائط کے اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ مبیع معلوم ہو اور اس کا ثمن بھی ایسا معلوم ہو کہ جو جھگڑے سے روک دے۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا، تو اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا مجہول ہو کہ جس کی جہالت مفضیہ الی المنازعہ، یعنی منازعہ اور جھگڑا کی طرف لے جائے، فسد البیع، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا جِهَالَةً، اور اگر ایسی مجہول ہو جو منازعہ کی طرف نہیں پہنچائے گی تو فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ جہالت جب مفضی ہو الی المنازعہ تو وہ تسلیم و تسلم سے روکے گی تو مقصود بیع حاصل نہیں ہوگا، اور جب منازعہ کی طرف مفضی نہیں ہوگی تو اس سے نہیں روکے گی وہ تسلیم و تسلم سے، تو مقصود بیع حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کا بیان چند مسائل میں یوں ہے کہ جب کہا کسی نے بعتک شاۃ من ھذا القطیع، قطیع ریوڑ کو کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ ریوڑ سے تمہیں بکری بیچی یا اس گٹھری سے کپڑا بیچا، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ لأن الشاۃ من القطیع والثوب من العدل، اس لیے کہ یعنی ریوڑ کی بکری اور مطلب گٹھری کا کپڑا یہ ایسا مجہول ہے جس کی جہالت منازعہ کی طرف لے جا رہی ہے، کیونکہ بکری اور بکری میں، کپڑے اور کپڑے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر بے فساد کا موجب ہو رہی ہے، بے کے فساد کا موجب ہوگا یہ۔ فَإِنْ عَيَّنَ الْبَائِعُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا، تو اگر بائع نے بکری کو یا کپڑے کو متعین کر دیا اور اس کو سونپ دیا اور مشتری خوش بھی ہو گیا، یہ بات جائز ہو جائے گی، بے منعقد ہو جائے گی، اور یہ ابتداءً بیع بالمرادات ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ چونکہ تمام بیوع یہ اشیاء کو پورے طور پر حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں ان کی مدتوں کے ختم ہونے تک، اور باہمی جھگڑا یہ تفانی یعنی ایک دوسرے ان چیزوں کے فنا کی طرف پہنچائے گا اور جس سے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔
اور اس لیے بھی چونکہ رضا یہ بے کی شرط ہے اور رضا یہ متعلق نہیں ہوتا ہے مگر امر معلوم سے۔ ان بنیاد پر ان تمام چیزوں کے پیش نظر مبیع کا معلوم ہونا اور ثمن کا معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے، بنا اس کے وہ بے مطلب یہ ہے کہ منعقد نہیں ہوگی، بنا شرط کے مشروط مطلب یہ ہے کہ نہیں پایا جائے گا۔ بس باقی انشاءاللہ کل چلے گا۔